بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں انجینئر محمد علی مرزا نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ اس سلسلے میں عوام الناس سے یہ گزارش ہے کہ وہ مرزا صاحب کے جھانسے میں بالکل نہ آئیں اور اس بات کے اوپر بالکل یقین نہ کریں کہ ہم قادیانیوں کو صرف اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ ہمیں کافر کہیں یا نہ کہیں، بے شک وہ ہمیں مسلمان اور مومن کہیں اور لکھ بھی دیں، وہ ہمیں ولی کہیں، وہ ہمیں غوث، کتب، ابدال، کلندر اور جو درجہ ہے وہ درجہ دے ڈالیں، ہم پھر بھی انہیں کافر کہیں گے۔ وہ ہمارے نزدیک مرتد ہیں اور بدترین مرتد ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر حتمی اور غیر مشروط ایمان نہیں رکھتے۔ میرا مرزا صاحب سے یہ سوال ہے اور ان سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اپنی اس بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ کیا اللہ نے قرآن پاک میں جب فرمایا قل یا ایھا الکافرون، جب ان کو کافر کہہ کے مخاطب کیا تو صرف اس وجہ سے کیا کہ وہ مسلمانوں کو دین حنیف یا دین ابراہیمی سے منحرف کہتے تھے؟ کیونکہ مکے کے کافر تو مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ دین ابراہیمی سے ہٹ گئے، تو کیا اس وجہ سے ہم انہیں کافر کہتے ہیں؟ یا قرآن نے اس وجہ سے انہیں کہا قل یا ایھا الکافرون؟ یا کبھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو یہ پیشکش کی کہ آپ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جو قرآن مجید کی 100 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 210 احادیث سے صحیحہ معتبرہ سے ثابت شدہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے جس کے تحفظ کے لیے ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس کی خاطر جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 700 صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے۔ محمد علی مرزا صاحب، آپ کا یہ بیان نہ صرف قرآن پاک سے متصادم ہے بلکہ احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے، اور آئین پاکستان بھی آپ کے اس بیان کو درست تسلیم نہیں کرتا۔ یہ آئین سے غداری کے مترادف ہے، کیونکہ 7 ستمبر 1974 کو جو آئین پاکستان میں دوسری ترمیم ہوئی اور اس ترمیم کا آرڈیننس نمبر 20 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مملکت پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، چاہے وہ لاہوری گروپ ہے یا جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ غلام احمد قادیانی کو پیغمبر اور نبی مانتے ہیں یا اس کو ایک مذہبی مصلح مانتے ہیں، ان سب کو آئین پاکستان نے 1974 کو 7 ستمبر کے دن دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے مرتد قرار دیا ہے، اور اس وجہ سے مرتد قرار دیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی و مفہوم میں غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو ان کو کافر اور مرتد کہنے کی یہ وجہ ہے۔ لہٰذا آپ اپنے خیالات اور عقیدہ اور نظریات درست کر لیجئے انجینئر صاحب، اور عوام الناس کو برائے مہربانی آپ گمراہ نہ کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ بات درست ہے تو ہمارا آپ کے اوپر یہ سوال قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گا کہ آپ اپنی اس بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں۔ اگر ہم صرف اس وجہ سے انہیں کافر کہتے ہیں پھر ہزاروں مسلمانوں کی قربانیاں دینے کا مقصد کیا ہے؟ پھر کیوں آج تک علماء نے ان کو یہ پیشکش نہیں کی کہ آپ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، قادیانی کائنات کے بدترین مرتد تھے، مرتد ہیں اور مرتد رہیں گے۔ لہٰذا ان کا مرتد ہونا ہمارے ان کو کافر کہنے سے یا ان کے ہم کو کافر کہنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کا تعلق عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے۔
تو انجینئر صاحب خدا را ایسا نہ کیجئے، آئین پاکستان سے غداری نہ کیجئے، خدا را قرآن و حدیث سے متصادم باتیں نہ کیجئے، فتنہ و فساد نہ پھیلائیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد امت کے داعی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ اتحاد بین المسلمین کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کیجئے، جس بات کے اوپر امت مسلمہ کے تمام علماء متفق متحد ہو چکے ہیں، آپ اسی سے روگردانی کا عوام کو کہہ رہے ہیں، آپ اسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کس طرح کا اتحاد آپ کروانا چاہتے ہیں؟ اتحاد پہلے ہوتا نہیں، اور اگر ہو جاتا ہے تو آپ اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا آپ کے اوپر یہ سوال قائم و دائم ہے کہ آپ اپنی اس بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کیجئے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی ہر بات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوتی ہے۔ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، اور آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اگر صرف اس وجہ سے ہم انہیں مرتد کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام کی قربانیاں کہاں گئیں؟ منکرین ختم نبوت کے خلاف ہزارہا مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کا کیا بنے گا؟ جو پاکستان کے اندر تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی تحریکیں چل، جس میں مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب جیسی ہستی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، ان اکابرین کی ان قربانیوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو ربوہ کے اسٹیشن کے اوپر مسلمان طلباء کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، ان کے جسمانی اعضاء کاٹے گئے، ان کے اوپر آہنی راڈوں اور مکوں سے تشدد کیا گیا، ان کی یہ آزمائشیں کہاں جائیں گی؟ ان کی یہ قربانیاں کہاں جائیں گی؟ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ یا آپ اپنے اس قول سے رجوع کریں، یا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا یہ قول کس طرح قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔